السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج 18 ذی الحج جمعہ کا دن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کی گفتگو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے فضائل پر ہوگی۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد مناف ایسی شخصیت ہیں جنہیں ہر مسلمان جانتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ عبد مناف حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی جد اعلیٰ ہیں۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے اور انہی عبد مناف کے پوتے امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلاتی ہے۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہوا: عثمان ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے اور عروہ کی والدہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی کا نام ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ ام حکیم البیضاء یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی پھوپھی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پھوپھی ہیں، اور یہ حضرت عثمان کی سگی نانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عروہ بنت قریظ جو حضور اور حضرت علی دونوں کی پھوپھی زاد بہن ہیں، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم۔ ان دو صاحبزادیوں کے آنے کی وجہ سے ایک روایت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور بعض روایتوں میں امت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا خطاب دیا، دو نوروں والا، یعنی آپ کے عقد میں یکے بعد دیگرے حضور کی دو صاحبزادیاں آئیں۔ آپ کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت عثمان غنی کے بیٹے ابان بن عثمان کے نکاح میں تھیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صاحبزادی سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پوتے زید ابن عمرو ابن عثمان کے نکاح میں تھیں۔ سیدنا حسین ابن علی کی دوسری صاحبزادی فاطمہ بنت حسین کا نکاح سیدنا عثمان غنی کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عمرو بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ام القاسم بنت الحسن
بن الحسن عثمان غنی کے پوتے مروان بن ابان بن عثمان کے نکاح میں تھی۔ ان کے تعلق اور رشتہ داریاں اتنی مضبوط تھیں آپس کے اندر۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، تاجر تھے، دونوں آپس میں تعلقات تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے آپ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ کو سخت تکالیف دی گئیں، اور آپ نے دین اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے ان تمام تر تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب ذو النورین بھی ہے، 2 دوہرے داماد ہونے کی وجہ سے ذو الہجرتین بھی ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ حبشہ، دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ۔ سامعین محترم، خطبے میں پڑھی گئی آیت مبارکہ کے مطابق یہ آیت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب کہ وہ درخت تلے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے تک جہاد کرنے کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو تھا اللہ نے اسے معلوم کر لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں فتح قریب کی بشارت سنائی، فتح عنایت فرمائی۔ جملہ مفسرین کے نزدیک یہ آیت مبارکہ سن 7 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، جب افواہ پھیلی کہ سیدنا عثمان غنی جو قاصد رسول تھے انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ عثمان کا کہہ کر تمام تر صحابہ سے 1400 صحابہ کی تعداد اور خود اپنا ہاتھ بھی اس کے اوپر رکھ کر یہ بیعت لی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو محمد بن یعقوب الکلینی نے روضۃ الکافی صفحہ 151 اور ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب جلد 2 صفحہ 404 میں ذکر کیا ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس میں خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان اور تمام اصحاب حدیبیہ کے قطعی جنتی ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر کے ان کے ایمان سے اہل ایمان کو آگاہ کیا، اور قیامت تک آنے والے کسی بدبخت کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کی نفی کرنے کا راستہ بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حملے میں شدید زخمی ہوتے ہیں، اور آپ سے درخواست کی گئی کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ چنانچہ آپ کے حکم پر 6 آدمیوں کی ایک مجلس بنائی گئی، کمیٹی بنائی گئی، اور انہوں نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا، جن میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل تھے۔ آپ کا دور خلافت محرم 24 ہجری سے شروع ہوا اور 12 سال 12 دن تقریباً رہا آپ کی خلافت کا جو عرصہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اسی سلسلے کو آگے لے جاتے ہوئے 44 لاکھ 44 لاکھ یا 1100
کے علاقے پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کے دور میں اسکندریہ، آرمینیا، افریقہ، قبرص، روڈس، طبرستان، ایران، مملکت سندھ، کابل سے یورپ، خراسان، افغانستان، افریقہ میں تیونس، یہ تمام تر علاقے آپ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ سامعین محترم، آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شہادت عثمان کا کچھ پس منظر بتاؤں تاکہ ہماری تاریخ بھی کچھ درست ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ دشمنان اسلام نے کیسے سازشیں کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور اس سلسلے کو کہاں تک جاری رکھا۔ توجہ کیجیے گا، چونکہ ذرا خشک مضمون ہوتا ہے تو سونا نہیں ہے، توجہ کریں گے انشاءاللہ نفع اور فائدہ ہوگا۔ 10 محرم الحرام 21 ہجری کو ایک نہایت افسوسناک حادثہ دشت کربلا میں پیش آیا، اور یاد رکھیے یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا بلکہ اسی سبائی سازش کا ایک مظہر تھا جو 25 سال قبل اس سے زیادہ افسوسناک حادثے کی صورت میں خلیفہ ثالث داماد دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت، اس حادثے کے وقت جنم لے چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دوہرے داماد خلیفہ ثالث کو جنہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، ان کی شہادت، ان کی مظلومانہ شہادت کے وقت یہ معاملہ شروع ہوا۔ اس ضمن میں ہمیں تاریخ کا نقشہ کچھ یوں نظر آتا ہے کہ زیادہ تر غلبہ ہمیشہ دنیا کے اندر وہ باطل کا رہا ہے، حق تھوڑے عرصے کے لیے رہا ہے لیکن جتنا بھی رہا ہے وہ خالص ہی رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کبھی حق کو غلبہ ہوا، باطل نے شکست تسلیم کرنے کے بجائے چپ سادھ لی اور موقع کی تلاش میں رہا کہ جب موقع ملے گا، طاقت ملے گی تو ہم وار کریں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جزیرہ نما عرب کے وسیع و عریض خطے پر عملاً اسلام کا نفاذ فرمایا، جاء الحق و زہق الباطل کا نقشہ پیش کیا، تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس اسلام کے نفاذ سے وہ 2 سلطنتوں کو ہوا۔ آپ یوں سمجھے کہ سب سے زیادہ نقصان ایک تو ہوا مشرکین عرب کو، اور اس کے بعد دوسرا یہودیوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے دور میں ایک جنگ بھی عیسائیوں کے خلاف نہیں ہوئی، عیسائیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس وقت۔ یہودیوں کو بہت نقصان ہوا کہ یہودیوں کے 3 قبائل کو نکال دیا گیا جزیرہ عرب سے، اور مضبوط ترین ان کا جو قلعہ، جہاں ان کا اجماعی ایک مضبوط نظام تھا، خیبر، وہاں سے ان کو دربدر کر دیا گیا۔ یہ وہاں سے جب ان کو نکال دیا گیا تو ان کے دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت، یعنی ایک رچی بسی ہوئی چیز تھی یہودیوں کے دل کے اندر۔ چونکہ کمزور تھے، چپ کر کے وہاں سے نکل گئے، وہاں سے چلے گئے، لیکن یہ ساز باز کرتے رہے، اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک یہودیوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، دنیا میں ان جیسا چلاک اور منافقت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ منافقت کے اندر، یہ ساز باز کے اندر، فساد کے اندر، آج بھی پوری دنیا اتنے سے اسرائیل کی مٹھی میں ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کوئی بھی ہے، اتنی چلاک قوم ہے یہ۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر، پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ جو فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 2 عظیم سلطنتیں وجود میں آئیں تھی۔ سلطنت روم جو 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، اور سلطنت کسریٰ
جو ایرانی سلطنت جسے کہا جاتا ہے، قیصر روم ایک دوسری، کسریٰ جو ایرانی سلطنت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کسریٰ کو، جو ایران کی سلطنت تھی۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ ایرانی نفرت وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ جہاں انہوں نے اہل بیت کی شبیہیں اپنے گھروں میں لگائی ہوتی ہیں، وہاں ابو لؤلؤ فیروز جو مجوسی لعنتی جس نے شہید کیا، ان کی بھی شبیہ انہوں نے بنا کے گھر میں لگائی ہوتی ہے۔ اور اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا، اس کا پیچھے اس کو چلانے والا یا اس کی قیادت کرنے والا وہ ایرانی جرنیل ہرمزان تھا، جو اس کو چلا رہا تھا، جس نے اس کو بھیجا۔ یہ سارا وہ علیحدہ ایک تاریخ ہے۔ اب غور کیجئے، اسلام کے خلاف دو طرفہ سازشیں شروع ہوئیں۔ ایک جانب سے یہود جنہیں مذہبی نقصان ہوا، اور ایک جانب سے ایران جنہیں سیاسی نقصان ہوا۔ ایک کو مذہبی ہوا، دوسرے کو سیاسی نقصان ہوا۔ ان دونوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی جب خلافت پر متمکن ہوئے تو فوری طور پر انہوں نے اندرونی بیرونی حالات کو قابو کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ خلافت کو قابو کیا، اور ہر سازش کو ناکام بناتے ہوئے وہ دشمن کی جو سازش تھی کہ اس کے بعد ہم اسلام کو پارا پارا کر دیں گے، وہ ناکام ہو گئے۔ ناکام ہونے کے بعد خاموشی سے بیٹھ گئے۔ 10 سال خلافت مضبوطی سے چلتی رہی، 44 لاکھ مربع میل اسلام کا پرچم لہرایا۔ آخری دو سال میں یہودیوں نے جب دیکھا کہ اسلام مضبوط ہو کر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپس کا اتفاق، اتحاد، بھائی چارگی، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا احساس، یہ ساری چیزیں آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں۔ چنانچہ خطرناک ان کے مکروہ اور خطرناک عزائم میں کامیابی اور کامرانی کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری خلافت کے جو 2 سال ہیں، ان میں ایک منافق یہودی اٹھا، تاریخ جسے عبداللہ بن سبا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا، یمن کے شہر صنعاء کا، اور یہ ایک مضبوط گھرانے، علمی گھرانے اور معزز گھرانے کا فرد تھا۔ اسے تورات اور انجیل کا ماہر تھا، یہ اسے آتی تھی ساری، اور انتہائی زیرک اور چلاک تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں جو یہودیوں کے شکست ہوئی، ان کو بڑا دکھ تھا اور افسوس تھا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر مدینہ میں ہی مسلمانوں کے ساتھ گل مل کر رہنا شروع ہو گیا۔ اور اس نے پھر آہستہ آہستہ اندر کھاتے اپنی جو سازشیں تھیں انہیں جاری رکھا، نئے نئے شگوفے چھوڑے۔ سب سے پہلے خلافت اسلامیہ کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا آغاز کیا، اور دن بدن اسے بڑھاتا چلا گیا۔ اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا، نئے مسلمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جنہیں مضبوطی کے ساتھ وہ اسلام پر اتنی دسترس حاصل نہ تھی۔ اب ان کے ذہن کے اندر نئی بات کا لانا کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے۔ جیسے آج کے دور میں بھی بدعات کیسے بڑھتی ہیں کہ جب قرآن و سنت سے دور مسلمان کے ذہن کے اندر جب قرآن و سنت کہہ کر کوئی بات ڈالی جائے، اس نے خود تو قرآن پڑھنا نہیں، خود تو حدیث دیکھنی نہیں، اسی کے اوپر چلتے چلتے پھر بعد میں ان کی اولاد جو ہے اس میں وہ مضبوطی کے ساتھ اسلام کا حصہ بن کر وہ معاملہ چل جاتا ہے۔ اس نے ساز باز کے اندر جو کام کیے وہ کیا کیے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی امیر ترین صحابہ میں سے تھے، امیر ترین،
کہ آپ اندازہ کریں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، کوئی دوسرا نہیں خرید سکتا تھا۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ 25,000 درہم، 1 درہم 2 تولے 7 ماشے چاندی ہے، آج کے حساب سے حساب لگا لیں، 25,000 اس دور میں خرید کر مسجد نبی میں شامل کی۔ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں تو پتہ چلے۔ تو اتنے امیر، اور یعنی ایک موقع پر 1,000 اشرفیاں لا کر دی آقا دو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں پہ قربان جائے ایسے ایک دوسرے ہاتھ پر ڈال رہے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کو دعائیں دے رہے ہیں، اتنے خوش۔ آپ کے گھرانے کی آپ دیکھ بھال کرتے، اونٹ کے اونٹ خرچ کیا کرتے تھے جنگوں کے موقع پر، دیگر موقع پر۔ اپنے دور خلافت میں آپ اپنے ذاتی مال سے اپنے اقربا جو غریب تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس نے سب سے پہلا شوشہ یہ چھوڑا کہ دیکھو یہ خلیفہ وقت بیت المال سے اپنے اقربا پروری کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے نواز رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں جب کچھ نہ تھا اسلام کے پاس، اس وقت 25-30 ہزار درہم کی جگہ خرید کر دینے والوں کے پاس پیسے کی کیا کمی ہوگی بعد میں۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا، یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو بھڑکایا کہ دیکھیں یہ بیت المال سے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں۔ اب نیا جو آدمی ہوتا ہے، کمزور آدمی ہوتا ہے، اس دل میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا جگہ بن گئی۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ دیکھو بنو ہاشم کا حق بنتا ہے خلافت کے اندر، لیکن انہوں نے زیادہ تر جو گورنر ہیں وہ بنو امیہ کے لگائے ہیں، یہ حق انہوں نے جو ہے نا وہ غصب کیا ہے، یا جیسے بھی کہا۔ اب یہ دوسری بات لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی۔ حالانکہ اسلام دیکھتا ہے قدر و منزلت کو، یا اب یوں سمجھیں لائق ہونے کو۔ اب ایک کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، اس کا بیٹا لائق فائق ہے، تعلیم یافتہ ہے، وہ کسی منصب کو چلا سکتا ہے، اور اس کے متبادل میں دوسرا نہیں چلا سکتا، تو وہ اسی کو لگائے گا جو اس منصب کے لائق اور فائق ہے۔ اور اسے دین نے منع نہیں فرمایا، کہیں دین نے منع نہیں کیا۔ دوسروں کا حق مارتے ہوئے نااہل کو منصب پر فائز کرنا، اسے دین نے پسند نہیں کیا۔ اگر لائق فائق ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کسی خلیفہ کا یا صدر کا، وزیر اعظم کا، گورنر کا بیٹا ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ بھائی اس کو اس منصب پر بٹھائیں گے تاکہ اس منصب کو بہترین طریقے سے وہ آگے چلائے۔ تیسرا کام اس نے یہ کیا جو اصل جو ہے نا وہ اس کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنا۔ اس نے حب علی کا لبادہ اوڑھ کر یہ کہنا شروع کر دیا، ہر پیغمبر کا ایک وزیر اور رازدار ہوتا ہے اور وصی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رازدار اور وصی یوشع بن نون تھے، اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدار اور وصی جو وزیر ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی بن ابی طالب ہوں گے، لہذا نعوذ باللہ فاروق و عمر اور نے یہ غصب کیا ہے، یہ خلافت لے کر ان کا حق مارا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا یہودی نے یہ پہلی مرتبہ بنیاد رکھی جو نسلاً یہودی تھا، اور یہ بات اس کی اولاد آج تک پھر آگے کتابوں میں اور عام مجلسوں میں کرتی آ رہی ہے۔ حالانکہ اگر یہ وصیت کی حدیث ہوتی تو سب سے پہلے سقیفہ بنو سعدہ میں پیش کی جاتی، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہو رہی تھی۔ سیدنا عمر فاروق کے وقت کے اندر یہ پیش کی جاتی، کسی نے پیش نہیں کی اور یہ تھی بھی نہیں۔ اس نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا، حالانکہ اہم مواقع پر یہ حدیث کسی نے بھی پیش نہیں کی۔ پھر اس نے چوتھا شوشہ یہ چھوڑا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح توحید و رسالت اور قیامت پر عقیدہ ضروری ہے، یقین ضروری ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور بعض سادہ لوگ مسلمانوں کے کانوں میں چپکے چپکے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہاتھوں سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں یہ انسانی وسعت اور بشری طاقت سے بالا تر ہے، لہذا سیدنا علی بشری لباس کے اندر دراصل خدا ہے، اور یہی ان کی اولاد کی کتابوں کے اندر آج بھی ملتا ہے۔ ہماری اس گفتگو سے یہ بات اظہر من الشمس واضح ہو گئی کہ عبداللہ بن سبا یہ یہودی نسل سازشی انسان تھا، اور اسی نے سب سے پہلے سبائی نظریے کی بنیاد رکھی، یا رافضی نظریے کی کہہ لیں آپ، اور اس کا اظہار شیعہ مذہب کے معتبر عالم شیخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی نے اختیار معرفت الرجال المعروف بہ الرجال الکشی صفحہ 103 پر ذکر کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کے یہ مکروہ اور خطرناک عزائم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ وہ حضرت عثمان غنی کے مقابلے میں کسی مقدس ہستی کو قوم کے سامنے پیش نہ کرتا، تاکہ سیدنا عثمان غنی اور ان کے گورنروں کے خلاف اور مسلمانوں کے مابین مذہبی اور قبائلی اختلافات برپا کرنے کے لیے تخریب و تعمیر کی ہر وہ پہلو، یعنی ہر دو پہلو درست رہیں۔ اسی بنیاد پر عبداللہ بن سبا نے حب علی اور اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی چاپلوسانہ اور منافقانہ گفتگو کے ذریعے سادہ لوح نو مسلموں کو، نئے ہونے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ عبداللہ بن سبا مدینہ کے اندر جب پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ تو گڑبڑ کر رہا ہے، سیدنا عثمان غنی نے اسے مدینہ بدر کر دیا، یہ بصرہ چلا گیا۔ بصرہ نے اس نے کام شروع کیا، وہاں کے جو گورنر تھے عبداللہ بن عامر، ان کو اس کی سازشوں کا پتہ چلا۔ عبداللہ بن عامر نے اس کو وہاں سے شہر بدر کر دیا اور یہ وہاں سے کوفہ چلا گیا۔ اب اس کی خوش قسمتی تھی کہ کوفے کے اندر سیدنا عثمان غنی کے خلاف کچھ لوگ پہلے سے کام کر رہے تھے، ان میں سے بڑے جو 3 منافق تھے، اشتر نخعی، جندب بن کعب، ابن کمیل، یہ پہلے سے وہاں منافق کام کر رہے تھے۔ اب ان کا ایک جتھا بن گیا، قوت مل گئی، اب انہوں نے مل کر یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ وہاں سازشیں کرتے کرتے جب وہاں بھی پتہ چلا ان کی سازشوں کا، تو ان کو وہاں سے نکال کر دمشق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا، اور سیدنا امیر معاویہ سخت گیر، اعلیٰ درجے کے منتظم، علاقے کی نشیب و فراز سے باخبر، بہترین مدبر، دانا اور ذہین و فطین گورنر تھے۔ انہوں نے یہ وہاں گئے، صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی، تو انہوں نے کمال فراست سے فوراً پہچانتے ہوئے کہا کہ آپ تو مجھے یہودی لگ رہے ہو، آپ کی ساز باز باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہودی ذہن رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت کی ہاں پہنچے، انہوں نے ان کو پکڑ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے کہ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ ساز باز یوں کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دمشق سے ان کو نکلنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ دمشق سے مصر آ گئے، مصر آ کر ان کو زرخیز جگہ اپنی سازشوں کو پروان چڑھانے کے لیے مل گئی۔ یہ وہاں ساز باز کرتے رہے، انہوں نے خطوط لکھے، ہاں جی، وہاں اپنا عملہ بڑھاتے رہے۔ جو مدینہ میں یا بصرہ میں یا کوفہ میں لوگ بیچ میں چھوڑ آئے تھے، ان کو خط و کتابت کرتے رہے۔ سیدنا عثمان غنی نے حضرت عمرو بن عاص کو مصر سے آگے افریقہ کی طرف جہاد کا حکم دیا۔ تو جو یہ فاتح مصر بھی یہی تھے، سیدنا عمرو بن عاص۔ تو سیدنا عمرو بن عاص نے انتظامی امور کا لحاظ رکھتے ہوئے یا جیسے بھی تھا اس وقت کے حالات، جواب بھیجا کہ مناسب نہیں ہے جو بھی۔ تو سیدنا عثمان غنی نے جو امارت تھی وہ انہیں کے سپرد کی، لیکن جو فوجی قیادت تھی وہ ان سے لے کر عبداللہ ابی سرح کے حوالے کر دی کہ آپ ان کو لے کر
جہاد کا نظام آگے جاری اور ساری رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن سبا نے سیدنا عثمان غنی پر اقربا پروری کا الزام عائد کر کے مدینہ منورہ کے دو بڑے آدمی اپنے اعتماد میں لیے، محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ۔ یہ دونوں حضرات کسی وجہ سے عبداللہ بن السرح جو ابھی مدینہ میں تھے، جن کو قیادت کے لیے وہاں سے بھیجا جانا تھا، ان سے نوک جھوک ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن سبا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ 34 ہجری کا واقعہ ہے۔ گورنروں کے خلاف یہ روز روز کی بڑھتی شکایت دے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کیا کہ بصرہ، کوفہ، شام، مصر میں مستقل آدمی بھیجیں جو وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ جب جائزہ لیا تو گورنروں کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی۔ آپ نے پھر اعلان جاری فرمایا کہ اس مرتبہ حج پہ آنے کے بعد سارے گورنر وہی موجود رہیں، ایک عام پنچایت جسے کہہ لیں یا ایک عام جو ہے نا وہ لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے، اور ہر شہر کا باسی اپنے گورنر کے خلاف کوئی شکایت ہو تو وہ کرے گا اور اسے سنا جائے گا۔ چنانچہ حج کے موقع پہ ایسا ہوا، کسی ایک گورنر کے خلاف بھی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ چنانچہ اب یہ سن 35 ہجری کے اندر 34 گزر گیا، یہ سارا نظام ٹھیک ہوا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، یہ جو عبداللہ بن سبا یہودی تھا، انہوں نے آ کر مدینہ کے اندر 35 ہجری کا جو حج تھا اس میں کوفہ سے، بصرہ سے، مختلف علاقوں سے اپنے سبائی جو ساتھی تھے، اب 2 سال وہ محنت کرتا رہا، کچھ لوگ تو ساتھ ہوں گے نا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کو لے کر مدینہ میں آیا چڑھائی کرنے کے لیے۔ لوگوں سے ملے، ساز باز کی، سیدنا علی سے، حضرت زبیر سے، حضرت طلحہ سے، حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ مدینہ سے باہر نکل کر انہوں نے خیمے لگا لیے، باہر نکل کر خیمے لگائے اور مذاکرات ہوئے۔ اس بات پر مذاکرات کامیاب ہوئے کہ مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا دیا جائے، جو سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ تجویز منظور ہے۔ سبائیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم خیمے اکھیڑ کر ہم چلے جاتے ہیں۔ اہل مدینہ نے سمجھا خطرہ ٹل گیا، یہ یہاں سے چل پڑے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ چنانچہ والی مصر کے نام خط لکھا گیا، عمرو بن عاص کے نام، ان کو معزول کر کے یہ خط جب قاصد لے کر جا رہا تھا اونٹنی کے اوپر، راستے میں سبائیوں نے اسے پکڑ کر ان کی تلاشی لی۔ خط نکلا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر تھی، انہوں نے خط کھول کر اسے تبدیل کر دیا اور اس کے اندر لکھ دیا، اے عبداللہ بن ابی سرح، جب تمہارے پاس محمد بن ابی بکر آئیں تو ان کو قتل کر دو۔ اور یہ ترمیم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے سیکرٹری مروان نے کی، جس نے بھی کی جعلی ترمیم تھی۔ اب محمد بن ابی بکر نے جب یہ پڑھا تو ان کو غصہ آیا، بھئی یہ کیا لکھا، حالانکہ تبدیلی انہوں نے کی۔ اسی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید وہ کمرے کے اندر محاصرہ کیا ہوا تھا، تو یہ جب آگے بڑھے تو سیدنا عثمان غنی نے کہا، اے ابی بکر، محمد بن ابی بکر، اگر تیرے ابا آج تجھے دیکھ لیتے نا تو وہ برداشت نہ کرتے۔ چنانچہ انہوں نے پھر پیچھے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ سبائی عثمان غنی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو محمد بن ابی بکر بھی ان میں تھے۔ حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا کہ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ تیرے اس عمل پر کیا کہتا، تو محمد بن ابی بکر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ وہ جعلی خط تھا جس کی وجہ سے محمد بن ابی بکر سبائی سازش کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ 35 ہجری کی بات ہے، جب مسلمانوں کی اکثریت حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کر چکی تھی، سبائیوں کی اس جماعت نے مدینے میں سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ بالآخر 40 دن تک قصر خلافت کا محاصرہ رہا۔ اس عرصہ میں اندر پانی تک نہ پہنچا۔
चुनाचे मदीना के मुसलमान खलीफा वक्त हज़रत उस्मान से बराबर दरख्वास्त करते रहे कि आप हमें हुक्म दें, हम इनको ख़त्म कर देंगे इन सबाइयों को। लेकिन मेरे भाइयों, तारीख़ से ज़्यादा हदीस अफजल और बेहतर है। चुनाचे सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं कि मुझे रसूल पाक और सहाबा से भी यह रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया था कि उस्मान, तुझे कमीज़ पहनाई जाएगी, मुनाफिक तुझसे उतारना चाहेंगे, तूने उतार कर वो कमीज़ मुनाफिकों को नहीं देनी। और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इससे मुराद खिलाफत थी। और ये कई रिवायतें हैं कि हुजूर ने फरमाया उस्मान, तुझे अल्लाह कमीज़ पहनाएगा और मुनाफिक उतारना चाहेंगे, तूने उतार कर उनको नहीं देनी। यानी खिलाफत अल्लाह तुम्हें देगा और मुनाफिकत ये खिलाफत छीनना चाहेंगे, तूने उनको नहीं देनी। और हुजूर ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कई मरतबा कई रिवायात में है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत की बशारत सुनाई, शहादत की बशारत दी। चूँकि ये अल्लाह करीम के यानी ये निज़ाम कुदरत में था ये सारा कुछ होना, और हुजूर अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के अंदर ही बशारत सुना दी थी शहादत की। तो सैयदना उस्मान गनी तआला को बार बार मुसलमान कहते रहे कि आप हुक्म दें, इनको हम ख़त्म कर दें। तो उस वक़्त ऐसा नहीं होता था। खलीफा वक्त के हाथ पर जो बैत करते वो उसके हुक्म के मुंतज़िर होते थे, हुक्म करेंगे तो तब। आप फरमाते थे कि नहीं, मेरा जी नहीं चाहता कि जिस शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक लगे हैं उस शहर को मेरी वजह से मुसलमानों के खून से रंगीन किया जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान का खून बहे। ज़ाहिर है जब दोनों तरफ से लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से ही मौतें होंगी। फरमाया मैं नहीं चाहता। चुनाचे आपने फरमाया कि मैं अपनी ज़ात के लिए किसी मुसलमान का खून नहीं बहाना चाहता, और जिस ज़मीन पर मेरे आका और मौला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम लगे हैं, इस ज़मीन को खून से रंगीन नहीं करना चाहता। मज़ीद यह कि कसर खिलाफत के दरवाज़े पर तीर अंदाजी की गई। पहरा देने वाले कुछ हजरात शहीद हुए। मुगैरा बिन अखनस थे जो शहीद हुए, और ज़ख्मी होने वालों में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हसन इबन अली, मरवान बिन हकम, ये सारे वो हैं जो ज़ख्मी हुए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़ुद अपने बेटों को पहरे के लिए मुकर्रर फरमाया, और आपको जब बुलाया गया तो घर वालों ने कहा कि बाहर बगावत है, कहीं कोई नुकसान ना पहुँचा दे। चुनांचे सैयदना अली घर से निकले मिलने के लिए। रास्ते में ख़बर मिल गई कि ज़ालिमों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। आपने वहाँ ऐलान किया, अल्लाह आप गवाह रहना कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है, मैं बरात का ऐलान करता हूँ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल आखिर 18 ज़िलहज सन 35 हिजरी को खलीफा सालिस दोहरे दमाद नबी हम ज़ुल्फ़ अली अमीरुल मोमिनीन नाशर कुरान 44 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर हुकूमत करने वाले को मज़लूमाना तरीके से प्यासा होने की हालत में शहीद किया। चुनाचे रिवायत में है कि आपने एक मरतबा सुबह कहा कि मुझे रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने कहा, ए उस्मान, कल आपने रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करना है। चुनाचे हज़रत उस्मान कहते हैं, रिवायत में है कि मैंने उस दिन रोज़ा रखा और रोज़े की हालत के अंदर शहीद हुए, और यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक आपने रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत के अंदर खोला। मेरे भाइयों, सहाबा हमारे लिए मायार हक़ है, सहाबा हमारे लिए ईमान का हिस्सा है। सहाबा से मोहब्बत कीजिए, सहाबा की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाइए। सहाबा की मोहब्बत होगी तो कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना कर सकेंगे, नहीं होगी तो नहीं कर सकेंगे। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत हुजूर से और आपके सहाबा से नसीब फरमाए। मौमा इल्लल बलाग सुन्नत अदा कर लीजिए।